آپ پہلے خود پر یقین کریں، اپنے وجود پر، اپنی حیثیت پر، اور پھر اپنے مقصد کو ڈھونڈیں، سوال کریں اپنے آپ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اس لیے تو نہیں کہ بس آپ آ گئے اور بچے ہوئے، جوان ہوئے، نوکری ہوئی، کاروبار ہوا، پھر شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر بچوں کی فکر میں لگ گئے اور سارا سب کچھ اپنے بچوں کو حوالہ کر کے پھر آپ چلے گئے۔ میرے بات تو میرے بچے ہی ہیں، یہی ہیں۔ کیا سوچے؟ آپ نے اپنے لیے جینا ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے۔ دنیا میں آپ اپنے آگ سے بچانے کی فکر نہ کی تو ضرور آپ آگ میں جلیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم محسن کیسے بنیں۔ گزشتہ جو نشست تھی اسی موضوع پہ ہم کہہ رہے تھے، اور میں آپ کو وہ بنا حساب کتاب والی بات کر رہا تھا۔ تو وہ روز محشر کے متعلق ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبر دی ہمیں کہ حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے لوگ کہ آپ حساب یعنی یہ شفاعت کریں، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں۔ پھر خیر وہ یعنی پوری حدیث ہے، لیکن میں اس کا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت کو، درخواست کو قبول کر لے گا اور کہے گا ٹھیک ہے، حساب کتاب شروع کرتے ہیں، اور سب سے بڑی جماعت آپ کی ہے تو آپ کی امت سے، تو آپ کوئی شخص کو پیش کریں تاکہ حساب شروع کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کر دیں کہ اس سے حساب کا آغاز کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے مجھے کیسی شخصیت کو آگے کر دیا ہے، اس نے کیا نہیں کیا۔ تو اب وہ جو ہے یعنی اس میں وہ مزے کی بات ہے، سننے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ بھئی تم دنیا میں مجھے اپنا دوست کہتے تھے، مانتے تھے، تم اب یہاں آئے ہو تو بتاؤ تم کیا لائے ہو میرے پاس۔ جب محب محبوب کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے جاتا ہے، تم کیا لائے ہو؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اے اللہ، دنیا سے تو کوئی چیز اس دربار کے قابل نہیں تھی، لیکن میرے پاس اپنی جان ہے، آپ کو میں یہ دے رہا ہوں، جہنم میں ڈالیں یا جنت میں ڈالیں، آپ کی مرضی۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ بھئی اللہ تو رج جیسے راضی۔ اچھا بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے محسن کیسے بنے۔ اس کا سفر شروع ہوگا آپ کو اپنی ذات پر یقین سے۔ جب تک آپ نے اپنے اوپر یقین نہیں کیا ہے تو آپ محسن نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ جب تک آپ کا اپنی حقیقت پر یقین نہ ہو تو آپ دین آپ کے لیے پھر ہے نہیں۔ وہ پھر یہی ہے کہ ہمیں آج دین سے کوئی سروکار تو نہیں ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے لیے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، جو ہماری مرضی ہے وہ اچھا ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، دفتروں میں جائیں تو رشوت کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی مٹھی گرم کرو تو پیسے ہوں گے، اور ہر جگہ مطلب یہ تو ایک بات تو نہیں ہے نا، یعنی ہم سب اللہ کی یاد سے غافل ہیں، در حقیقت ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی ایک آسان وہ علامت بھی ہے کہ آپ کی ساری سوچیں ظاہر کے متعلق ہیں۔ بس آپ کے لیے اہم ظاہر ہے، آپ کی پریشانیاں خوشیاں ساری ظاہر تک محدود ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو خود فراموش ہے،
جو ایسا ہے وہ خود فراموش ہے، اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ زندگی تو بس ختم ہونے والی ہے۔ ابھی وہ سوات کا جو واقعہ ہے نا، سیلاب کا، تو اس میں بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، اور ان کا اس لیے تھوڑی کہتے کہ زندگی ختم ہو، سیر تفریح تھی۔ ویسی ایک بات کروں، یہ کلپ اگر کوئی 50 سال بعد سنے تو وہ پھر کہے گا کہ بھئی یہ کیا واقعہ تھا۔ بہرحال اس کو بھی بتا دوں 50 سال بعد سننے والوں کو کہ سوات، دریائے سوات میں یعنی سوات میں وہ ہوتے ہیں نا، ہوٹلوں میں پلنگ وغیرہ بچے ہوتے ہیں دریا میں، پانی تھوڑا ہوتا ہے، پلنگ وہ مزہ آتا ہے لوگوں کو، تو وہ گئے سیلفی بنانے۔ کچھ لوگ رہ گئے ان کی خاندان کے، اور کچھ ایک ٹیم تھی پوری، کچھ لوگ چلے گئے کہ بھئی یہاں دریا کے بیچ میں کھڑے ہو کے سیلفی بناتے ہیں۔ ادھر سے ریلا آ گیا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب وہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا کہ اللہ اس نے پوچھے گا نہیں، چلو بچوں کو تو چھوڑ دیں جو بڑے تھے۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ یقینی بات ہے، ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے کہ ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، اور ہمیں اپنے عمل کے نتائج کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ یہ عقل کہتی ہے، تھوڑا سا سوچ لینا۔ جانور تو ہے نہیں ہم، ان کے ساتھ حساب کتاب بھی نہیں ہے، ان کے پاس شعور بھی نہیں ہے، اور نہ اختیار ہے، مجبور ہے۔ تو جانوروں سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اگر آپ کو اختیار نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں میں تو وہی کوئی اختیار نہیں ہے، یہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ خود با اختیار ہیں۔ تو آپ کو اب جواب، جس نے اختیار دیا ہے وہ پوچھے گا ضرور، عام بات ہے۔ وسیع تھوڑی نظر ڈالیں، وسیع نظر ڈالیں، یہ کائنات آپ کے لیے، اکیلے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ اکیلے ہیں یہاں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم تو آگے نا میرے پاس اکیلے، جس طرح میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا۔ تو ہم اکیلے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت بھی کوئی نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ لیکن یہ ایک یعنی ظاہر ہے ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا، سوال یہ محسن کیسے بنے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے خود پر یقین کریں، اپنے وجود پر، اپنی حیثیت پر، اور پھر اپنے مقصد کو ڈھونڈیں، سوال کریں اپنے آپ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے، کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اس لیے تو نہیں کہ بس آپ آ گئے اور بچے ہوئے، جوان ہوئے، نوکری ہوئی، کاروبار ہوا، پھر شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر بچوں کی فکر میں لگ گئے، اور سارا سب کچھ اپنے بچوں کو حوالہ کر کے پھر آپ چلے گئے۔ میرے بات تو میرے بچے ہی ہیں، یہی ہیں۔ کیا سوچے؟ آپ نے اپنے لیے جینا ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے۔ دنیا میں آپ اپنے آگ سے بچانے کی فکر نہ کی تو ضرور آپ آگ میں جلیں گے۔ آگ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ ناراض ہوگا۔ تو بہرحال محسن بننے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ آپ خود شناسی، اپنے آپ کو پہچانیں اور یقین کریں اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر۔ پھر یہ سوچیں کہ منزل دنیا ہے یا آخرت، تو اس کا جواب تو آپ کو صاف مل جائے گا کہ دنیا سے تو آپ کچھ لے جا نہیں سکتے، بہت بھی آپ نے حاصل کر لی تو کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، اور پھر بس قبر، اور پھر حشر پہ بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو یہ تمام جو مراحل زندگی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں، اور اس پر ہمیں یقین کرنا یعنی بہت آسان ہے اگر ہم چاہیں، کیونکہ اللہ نے جو باتیں فرمائی ہیں، جو قرآن ہے وہ تو سچ کہتا ہے، جو نبی نے بتایا وہ تو سچ ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے نتائج کا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، برائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو یہ راستہ ہے، یہ ایک سفر ہے یقین کا۔
پھر آپ نے یہ یقین کیسے حاصل کرنا ہے؟ کیونکہ عمل کے لیے تو یقین ہونا لازمی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر صحبت کی مشورہ دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے شخص کو ڈھونڈو، سچی جماعت کو ڈھونڈو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ان سے یقین تمہیں حاصل ہوگا۔ یقین صاحب یقین شخص کی صحبت میں بیٹھ کر اور اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے یقین کرنا ہے، مجھے چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کے پاس تو بات تو دنیا کے لیے جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار، کوئی تعویذ لکھ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، بڑی بری حالت ہے، بڑی بری حالت۔ اس کو چھوڑ دیں، وہ تو خیر موضوع تو وہ یہ ہے نا کہ آپ صاحب یقین شخص کے پاس یقین حاصل کرنے کے لیے ان اللہ کو، اللہ والوں سے اللہ کو طلب کریں، چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں دنیا چاہیے، اسی طرح آپ نیت بدل لیں، مجھے اللہ چاہیے، تو اللہ مل گیا۔ تو پھر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم